جوڑوں کے درد ہیں، پٹھوں کے درد ہیں، سر درد ہے، وہ درد جس کے لیے ڈاکٹر فزیو تھراپی ریکمینڈ کرتے ہیں، ان درد کے لیے آج ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے تاکہ کچھ بات واضح ہو جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ درد سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس میں جو زخم کے درد ہیں، آپریشن کے درد ہیں، پیٹ کے درد ہیں، اندر کے جو درد ہیں انٹرنل، وہ ہمارے یوگا سے انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ایکسرسائز اور یہ کرتے رہیں گے تو پھر انٹرنل آرگن بھی ہمارے ٹھیک رہیں گے۔ تو جو جوڑوں کے درد ہیں، پٹھوں کے درد ہیں، سر درد ہے، وہ درد جس کے لیے ڈاکٹر فزیو تھراپی ریکمینڈ کرتے ہیں، ان درد کے لیے آج ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے تاکہ کچھ بات واضح ہو جائے۔ سب اس انگوٹھے سے انگلی کے شہادت کی انگلی کو ذرا دبائیں، انگوٹھے کو دبائیں، انگلی کو، فنگر کو دبائیے۔ درد محسوس ہونے لگا؟ ان کی انگلی درد ہو رہا ہے؟ یہ درد جو ہے یہاں پہ پروڈیوس ہوا ہے، یہاں پہ کچھ کیمیکل چینجز ہوئی ہیں اس درد کی وجہ سے، اور ہمارے دماغ نے اس درد کو محسوس کیا۔ یہ درد گیا یہاں سے اعصابی ڈور کے ذریعے ہمارے اسپائنل کارڈ تک، اسپائنل کارڈ سے پھر جائے گا یہ دماغ کے نچلے حصے میں، پھر دماغ کے نچلے حصے سے تھوڑا اوپر جائے گا ہائپوتھیلیمس میں، پھر یہ درد محسوس ہوگا اوپر والے حصے میں جو مغز ہم کھاتے ہیں۔ یہ پورا اس کا ایک راستہ ہے درد کا۔ اس درد کو دور کرنے کے لیے، درد ہوا کیوں پہلے یہ دیکھ لیں کہ درد ہوا یوں کہ ہم نے خون کی سپلائی کو یہاں پہ دبایا، پریس کیا، وہاں سے کیمیکل نکلے اور یہ درد شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب چوٹ لگتی ہے، ریلیکس ہو جائیں، جب چوٹ لگتی ہے تو یہی کیمیکل باہر آ جاتے ہیں اور وہ درد کا احساس دلاتے ہیں۔ تو مختلف افراد میں درد کی برداشت کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، تو جب یہ کیمیکل یہاں پہ چوٹ لگنے سے بھی آ جاتے ہیں اور بعض مرتبہ نازک ہو جاتی ہے ہماری کیپلریز، اس سے بھی وہ کیمیکل باہر آ جاتے ہیں تو یہ درد کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس کیمیکل کو واپس آرٹری میں، شریانوں میں ڈالنے کے لیے ہم فزیو تھراپی کرتے ہیں، سکائی کرتے ہیں تاکہ خون کی سپلائی وہاں کی بحال ہو جائے، اور جو کیمیکل باہر آ گئے ہیں درد کی صورت میں، ان کیمیکل کو واپس خون کی نالیوں میں بھیج دیا جائے۔ تو اس موومنٹ سے حرکت دیتے تو وہ کیمیکل ہمارے واپس چلے جاتے ہیں اور درد ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو سکائی، آئسنگ، برف لگاتے اس سے بھی خون کی نالیاں کھل جاتی ہیں تو وہ کیمیکل واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ درد انفیکشن کی صورت میں، پھوڑے پھنسی کی صورت میں، یا چوٹ زیادہ لگ گئی ہے، اس صورت میں پھر ہم درد کی دوائیں لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کامن درد کی دوا لی جاتی ہے وہ پیراسیٹامول ہے، پیناڈول، کالپول، یہ زیادہ لی جاتی ہے، اس کے بعد پھر بروفین، پوسٹان۔ اب پیراسیٹامول کا فنکشن نہیں پتا ابھی تک کہ کیسے درد دور کرتی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی درد کی دوائیں ان کا فنکشن معلوم ہے۔ تو یہاں پہ جو کیمیکل آ جاتے ہیں ان کو ریلیف کرنے کے لیے پھر بروفین، پوسٹان کھاتے ہیں تو اس سے ریلیف ہو جاتا ہے، لوکل بھی لگاتے ہیں۔ دوسری، پھر جب یہاں پہ انفیکشن شدید اور درد اس سے نہیں جاتا تو پھر ہمارے یہ جو اوپیوئڈ، افیم، اس کلاس سے پھر میڈیسن بنائی گئی ہے، تو ڈائریکٹ دماغ کے اس حصے کو سلا دیتی ہے جو درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ افیم، اوپیوئڈ کے ریسیپٹر دماغ میں ہوتے ہیں، وہاں جا کے کام کرتے ہیں۔ تو اب یہاں بھلے کچھ بھی ہوتا رہے، دماغ کو اس نے سن کر دیا ہے۔ یہ کیمیکل، یہ جو اوپیوئڈ کے اور یہ جو افیم کے جو کیمیکل ہیں، یہ قدرت نے ہمارے دماغ میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو فوراً اس حادثے کی صورت میں وہ کیمیکل ہمارے دماغ میں وہیں سے نکلتے ہیں جہاں انہیں کام کرنا ہوتا ہے۔ تو فوراً چوٹ لگتی ہے، ہڈی باہر آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت درد نہیں ہوتا، کیونکہ وہی کیمیکل، وہی اوپیوئڈ والے وہ دماغ میں قدرت نے جو رکھو وہ ایک دم باہر نکل کے وہی کام کرتے ہیں جو انجیکشن والا کرتے ہیں۔ تو یہ قدرت کی ایک بڑی سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ ہے رب تو بات ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں، یہ درد آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، کیوں ہوا، کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہم سرکولیشن بڑھاتے ہیں کرتے ہیں تو کیا ہمارے یہاں جو کیمیکل جمع ہوتے ہیں وہ واپس خون کی نالیوں میں چلے جائیں اور کلیئر ہو جائیں، تو ہم پین فری ہو جائیں۔ تو یہ ہماری ایک درد کی ویکسین بھی ہو جاتی ہے۔
اب ہم جو یہ ایروبک اور یوگا جو کرتے ہیں اس میں یہی سرکولیشن بڑھائی، اور جو تھوڑے تھوڑے درد ہو رہے ہوتے ہیں اسے ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اور وہ کیمیکل ہمارے ٹھیک ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں پہ یہ کیمیکل اوپیوئڈ کے رکھے ہوئے ہیں وہیں پہ ایک ہارمون اور بھی رکھا ہے جسے کہتے ہیں اینڈورفن، وہیں سے وہ بھی نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ کی صورت میں وہ بھی نکلتا ہے جو آپ کو ڈپریشن میں نہیں جانے دیتا۔ سبحان اللہ۔ بعد میں جب وہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ڈپریشن اور درد بعد میں آتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں گے جب کسی کو چوٹ لگ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن فیس میں نہیں جاتا، نہ اسے درد ہوتا ہے، ایکٹیولی ہوتا ہے، وہ کبھی نوٹ کر لیجئے گا اس بات کو بھی۔ تو جو ہم یہ ایروبک اور یوگا جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے بھی وہ کیمیکل باہر آ جاتا ہے اور ہمیں ایک انٹرنل خوشی کا احساس ہوتا ہے، تو ہمارا ڈپریشن، فرسٹریشن، اداسی، مایوسی یہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایکسرسائز اور ایروبک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کیمیکل ہمارے جب آ جاتے ہیں تو ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اس اینڈورفن کا لیول چیک بھی کیا جاتا ہے، اس کی کتنا لیول ہے اس کا، تو جن کو ڈپریشن انٹرنلی ہوتا ہے ان کا وہ کیمیکل کم ہوتا ہے تو وہ ڈپریس میں رہتے ہیں۔ ڈپریشن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہر چیز بری لگتی ہے، بات کرنا بری لگتی ہے، ہر چیز ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، پھر زندگی بری لگنے لگتی ہے اور پھر اس زندگی کا وہ خاتمہ سوسائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کیمیکل کو، اینڈورفن کو جو نکالنے کا ہے وہ یہ کہ کچھ خوراک ہے، چاکلیٹ ہے، کچھ ایکشن ہے، ہنسنا ہے، یوگا ہے، ایروبک ہے، یہ جو ایکسرسائز ہم کرتے ہیں اور دوسروں کو جو خوشی دیتے ہیں اس سے وہ کیمیکل نکلتا ہے اور ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں اور ڈپریشن اور فرسٹریشن اور یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بس ایک اور بتا دوں، یہ جو میں نے ایک درد کا بتایا تھا کہ فزیو تھراپی میں اور اس میں جو تھوڑا درد ہوتا ہے اسے ہم زیادہ درد میں برداشت کر لیں تو وہ درد ہمارا کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ پریکٹس میں نے کروائی تھی کہ اس کو فنگر کو یہ دبا لیں، دبائیے اور پین دیکھیں، سب کو پین شروع ہو گیا، درد ہو گیا۔ اب دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کو زور سے دبانا ہے، جب آپ اسے زور سے دبائیں گے تو یہ درد ختم ہو جائے گا۔ درد یہ ہو رہا تھا، آپ کا دب رہا تھا، لیکن اسے آپ نے زور سے دبایا، تو جب یہ زور سے دبایا تو درد تو یہاں بھی ہو گیا، یہاں ہمارا دھیان چلا گیا ہے۔ تو درد کا حد سے بڑھنا ہے دوا ہو جانا، درد کا حد سے بڑھنا ہے دوا ہو جانا، ٹھیک ہے۔